لم تأتہم، اور جب نہیں آتا، اذا لم تأتہم، جب آپ لے کر نہیں جاتے، بآیت، کوئی معجزہ، قالو، یہ کفار مکہ کہتے ہیں، لولا اجتبیتہا، لولا، کیوں نہیں، نجتبیتہا، چھانٹ کر لے آیا۔ مجتبہ وہ جسے چھانٹ لیا گیا ہو، چوز کر لیا گیا ہو، چن لیا گیا ہو، پک کر لیا گیا ہو۔ لولا اجتبیتہا، کیوں نہیں یہ کوئی معجزہ چھانٹ کے لے آیا جو ہمیں دکھاتا۔ یہ اعتراض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما اتبع، میں تو بس پیروی کرتا ہوں، ما یوحا الیہ، جو وحی کی جائے میری طرف، من ربی، میرے پروردگار کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے نا، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں۔ ھذا بصائر، اور یہ دیکھ لو، تم معجزے کی بات کرتے ہو تو میرے پاس یہ سوچ سمجھ کی باتیں ہیں، سوجھنے کی باتیں ہیں، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، وہدن، اور یہ ہدایت ہیں، ورحمتن، اور یہ قرآن رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو کہ ایمان والے۔ مشرکین کا مزاج یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہر وقت کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا رہے، ہر لمحے کوئی نہ کوئی نئی چیز دیکھتے رہیں، اور مزاج بنا ہوا تھا اس لیے کہ مشرکوں کی مینٹلٹی یہی ہوتی ہے، جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں نا بیٹھ کے، کوئی چیز نظر آئی اپنے بتوں کے نام پہ کر دی کہ یہ اس بت کی نظر و نیاز دی تھی اس وجہ سے یہ ہو گیا، یہ اس کی نظر و نیاز تھی اس وجہ سے یہ ہو گیا، یہ بت جو ہے لوگوں کی ایسے تقدیریں بدل دیتا ہے، یہ بت جو ہے لوگوں کا کام کرتا ہے، یہ بت جو ہے لوگوں کو اولاد دے دیتا ہے۔ کتنے ہی بت مکہ مکرمہ میں سجا رکھے تھے، ان کے احرام باندھتے تھے، ان کے لیے وہ جا کے عبادتیں کرتے تھے، سب کچھ وہ کہتے تھے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی رہے، کوئی خواب آتے رہیں، کوئی دکھائی دیتا رہے، کوئی جنات آ جائیں، کوئی پیغام دے دیں، لے لیں، یہ سب چیزیں شعبدہ بازیاں ہوتی رہیں۔ اور اسی نظریے کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کریں، ہر وقت کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا رہے، جس دن جائیں کوئی عجیب و غریب بات دکھائیں۔ یہ مشرکین جو دیوی اور دیوتاؤں کے ہلے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مینٹلٹی کا جواب، ان کی ذہنیت کا یہی ہر جگہ دیا ہے کہ آپ انہیں کہیے کہ کوئی معجزہ نہیں، بس بالعموم یہی آیا ہے نا۔ ایک جگہ آیا سورہ نعام میں، معجزہ مانگ، انما الآیات عند اللہ، معجزہ بس اللہ کے پاس ہے، تم معجزہ مانگتے ہو، قرآن معجزہ ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب آتے ہیں کہتے ہیں کیوں نہیں چھانٹ کے لے آیا کوئی معجزے کو۔ یہ اس قسم کی چیزیں، اور یہ ایک اثر اس طرح کی ذہنیت کا، یہ ہمارے ہاں بہت سے مسلمان ان محدثین میں آ گیا ہے جو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہم بیان کریں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر معمولی معجزات بیان کرتے ہیں، اور یہ سیوطی کی اور بہقی کی کتابیں آپ دیکھیں نا، ان کا علم ماشاءاللہ ایک طرف اتنا شاندار، امام بہقی رحمت اللہ علیہ کا، لیکن دلائل النبوت کے نام سے جو کتابیں آئی ہیں ایسے بے سر و پا روایات نقل کر دیتے ہیں کہ پڑھنے والا کہتا ہے یار یہ کوئی معجزہ ہے، یہ کوئی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نقل کر دینے کی تھی۔ بہت سی ایسی روایات ملیں گی، اسی لیے بعد میں آنے والوں نے، سیرت نگاروں نے اس پہ شدید تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ غلط بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ زرقانی نے لکھ دیا مواہب الدنیا میں، ایک گدھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں مل گیا تھا، وہ گدھا لوگوں کے گھر گھر جاتا تھا، روٹیاں مانگتا تھا، لے کے آتا، اتنی لمبی چوڑی قصے اور روایتیں بیان کی ہیں، اور بعد میں آنے والوں نے لتے لیے ہیں، انہوں نے کہا یہ کب سے گدھا آیا تھا اور کس زمانے میں آیا تھا، سب جھوٹ ہے۔ ایسی اور ان کی یہ جو چیزیں ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے جو فقہ جعفریہ کے قائل ہیں کہ وہ اپنے ائمہ کے متعلق بھی ایسی روایات بیان کریں گے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایسی روایات، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور فلاں اور فلاں اور قصے، یہ سب ایک ہی طرح کی مینٹلٹی، ان سب کی ذہنیت ہے کہ جتنی عجیب و غریب روایتیں بیان کرو گے اتنے ہی زیادہ لوگ تمہارے معتقد ہوں گے۔ معارج النبوہ یہ پھر لکھ دی ملا معین کاشفی نے، ملا معین کی معارج النبوہ، اس کے بہت حوالے لوگ دیتے ہیں
شیعہ تھا یہ آدمی. معارج النبوہ غالباً 1300-1400 صفحے کی تو ہوگی. اب تو پڑھے ہوئے مدت زمانہ ہو گیا. کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ شاید 20 سال ہو گئے ہوں گے. معارج النبوہ کو پڑھا تھا مگر جھک ماری پڑھ کے. ایسی واہی تباہی واہیات چیزیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ علیہ باللہ ان کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ باتیں کوئی لکھنے کی تھی. ان کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا. وقت محدود ہوتا تھا. ٹریولنگ ہوتی بھی نہیں تھی. پڑھے لکھے لوگ اتنے زیادہ یا کم، بس کسی بستی میں ہوا، بیٹھ کے مسجد میں اپنے گاؤں والوں کو بٹھا لیا، کہانیاں سناتے رہے، گاؤں والے بھی خوش ہوتے رہے. بس یہی چیزیں تھی، اور کدھر جانا. تو بہت بعد میں کتابیں چھپنا شروع ہوئیں، آنا شروع ہوئیں، روایات کی تنقیح ہوئی، یہ چیزیں ہوئیں. بڑا فرق پڑ گیا اس سے. لیکن مصیبت یہ ہو گئی کہ لوگ ملحد ہو گئے. بجائے اس کے کہ کتابیں چھپیں، علم کا دور آیا، یہ چیزیں آئیں، لوگوں میں ایمان اور ہوتا، لوگوں نے اسلام کو ہی چھوڑنا شروع کر دیا. علیہ باللہ انہوں نے اسلام کو حقیقتاً پڑھا ہی نہیں، بس دنیا کی زندگی پہ مر مٹے. جو بھی علوم، جو بھی چیزیں تھیں، بس اسی میں کھو گئے. تو یہ سب ایک طرح کی چیزیں ہیں کہ معجزات عجیب و غریب بیان کرو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ، وہ ایک دن کی عصر کی نماز رہ گئی تھی، سورج رک گیا اپنی جگہ پہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھی. اب اس روایت کو بہت بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے، کیا کہیں، مگر سند اور صحیح سند سے کہاں یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں ایسی. تو لوگوں کی ایک ذہنیت ہو جاتی کہ عجیب و غریب قصے جتنے بیان کرو اتنے ہی زیادہ لوگ ہماری طرف کھینچیں گے. حالانکہ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں عذاب میں پڑ جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں اس چیز کو اب ثابت کہاں سے کریں. نتیجہ یہ کہ آدمی صاف کہتا ہے کہ بھائی یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے رجحانات ہیں، ایسے ایسے جھوٹ گھڑ لیے گئے ہیں بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. پورا رسالہ لکھا ہے سیوطی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کیا. پورا رسالہ. اور اتنی روایات اس میں لائے ہیں. کئی ایک سے ہم نے عرض کیا اس حادثہ سے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہوتا، اتنی بڑی بات ہو گئی ہوتی، یہ باقی سارے محدثین کوئی بھی ذکر نہیں کرتا. سیوطی رحمت اللہ علیہ امام ہے، بادشاہ ہے، بس ایسی روایات نقل کرنے. اس لیے جو بھی تفسیر پہ کام کرے گا کوئی بھی، وہ ان تمام روایات کو الگ کر کے لکھے گا بھی، اور وجہ بھی بیان کرے گا کہ اس وجہ سے یہ چیزیں جھوٹ میں شامل ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ جنگل جو صاف کرے گا اور کاٹے گا، اسے پتا چلے گا کہ کتنی محنت ہوتی ہے. کیونکہ اب دور ایسا ہے کہ لوگ ان روایات سے عقیدہ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ وقت چلے گئے جب لوگ کہتے تھے چلو جی بس ٹھیک ہے، آ گیا، ہم نے سن لیا، بس ٹھیک ہے. اب لوگ اس پہ آگے سے ریزننگ ہوتی ہے، باقاعدہ بحث ہوتی ہے. تو کچی بات آدمی کرے کیوں؟ یہاں پر قرآن نے یہاں بھی اور ہر جگہ تقریباً قرآن کا یہی اصول ہے. وہ کہتا ہے کہ تم وحی کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، چھوڑو ان معجزات کی باتوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بالکل برحق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے معجزات تھے. اور دوسری طرف وہ گروہ بھی قابل مذمت ہے جو ہر معجزے کا انکار کر دیتے ہیں. ولیم میور نے لکھی تھی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، اس سے کچھ الزامات لگائے. سر سید مرحوم وہاں سے آئے، ہندوستان سے انگلینڈ پہنچے، ان کے خطوط پڑھیے اپنے بیٹے محمود کے نام جو انہوں نے لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں بیچ تو میرے گھر کو اور سب چیزوں کو اور پیسے بھجواؤ، یہاں پہ کتابیں خریدنی ہیں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھوں گا، اس کو جواب دینا ضروری ہے. سر سید نے واقعی وہ کام بڑا اچھا کیا، خطبات احمدیہ کے نام سے کتاب لکھی. اب اس خطبات احمدیہ کو دیکھو تو وہ سارے معجزات کا انکار کر گئے. وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے. انہوں نے کہا معراج تو ہوئی نہیں تھی، بس ایک خواب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. تو اگر خواب ہی ہوتا تو کفار مکہ کو جھگڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آج رات میں نے خواب یہ دیکھا ہے تو پھر کافر کیوں جھگڑتے؟ ٹھیک ہے بھائی خواب آیا ہوگا. یہ چیزیں، یہ دونوں ہی ایکسٹریمز بڑی بری ہیں.
اعتدال کے ساتھ اہل سنت کے مسلک پہ عمل کرے، چلتا رہے. جو چیزیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں اس میں انکار کی ضرورت ہی کیا ہے، اور جو نہیں ثابت ہیں ان کا اثبات بھی نہ کرے. قرآن نے اسی لیے حوصلہ شکنی کی ہے اس ٹرینڈ کی کہ ہر وقت معجزے، ہر وقت معجزے. اور یہاں تک کہ کہتے ہیں لو لجتبیتھا، آپ چھانٹ کے کیوں نہیں لے آتے ہمارے لیے ایک معجزہ؟ قل انما اتبع ما یوحى الی، آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالی نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، یہ ہے بس معجزہ. اللہ نے محفوظ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. کمال کی بات کہ کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں رہی، کسی نبی کی حدیث محفوظ نہیں رہی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ رہی، حتیٰ کہ کسی نبی کی قبر تک محفوظ نہیں رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز محفوظ رہی، قبر مبارک، کیونکہ قیامت تک اب اسی دین نے چلنا ہے. تو اللہ نے فل لائٹ کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ یہ ہیں تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہیں رسول. قیامت تک چلنا ہے اس دین نے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گوشہ ان کا زندگی کا، اندر کی گھر کے اندر زندگی، باہر کی زندگی، سب شامل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہوا. اس لیے خاص طور پہ یہ سورہ انفال، توبہ اور آگے چل کے سورہ نور اور پھر سورہ احزاب اور حجرات اور یہ ساری صورتیں، ان میں ایک ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ کیا چیز. لکھنے والوں نے لکھا ہے اور بہت کچھ ماشاءاللہ لکھا ہے، اختلاف کا بھی حق ہے، بہت چیزیں سیرت کی اس میں مل جائیں گی. اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہیے کہ دیکھو میرے پہ تو وحی آتی ہے، اس وحی کی پیروی کرو. بصائر من ربکم، بصائر فرمایا ہے قرآن کو. بصائر کا مطلب وہ چیزیں جن سے بصیرت حاصل ہوتی ہے، سوجھ بوجھ کی چیزیں. آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے علیہ باللہ معجزات کو نہیں کہتے، لیکن اس طرح کی چیزیں اس لیول پہ کام آتی ہیں جہاں اتنا میچور آدمی نہیں ہوتا. اور جب دماغ میچور ہوتا ہے، صحیح معنی میں سنجیدہ مزاج کا، ان پر تعلیم کا اثر ہوتا ہے، ان پر عقیدے کا اثر ہوتا ہے، ان کے ساتھ بحث مباحثہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت کے بیان میں گئے تھے، ایک آدمی کہتا ہے ہم نے اپنے حضرت کی یہ کرامت دیکھی، دوسرا کہتا ہے یار کرامتیں ہوں گی بالکل ٹھیک ہے مانتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ عقیدہ کیا ہے، یہ بتاؤ علم کتنا ہے، یہ بتاؤ کہ پرابلمز جو پیش آتی ہیں وہ سالو ہو سکتی ہیں یا نہیں. تو جو آدمی اس عقیدے پہ سنجیدگی سے غور کرتا ہے، علم پہ غور کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں یہ آدمی صحیح. قوموں میں مزاج ایسا ہو. اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہیے کہ میرے پاس تو بس پروردگار کی طرف سے سوجھ بوجھ کی چیزیں ہیں، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور یہ قرآن رحمت کی صورت میں، لقومی یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمال اس کی بڑی علامت اتباع وحی ہے، وحی کی پیروی ہے. وہ کام نہیں ہے جو اپنے اختیار میں نہ ہو، کیونکہ کرامت، معجزہ و نبی اور ولی کے کوئی اپنے اختیار میں تو ہوتا نہیں. جب نہیں ہوتا اپنے اختیار میں تو وہ تو کمال کی دلیل نہ ہوئی. کمال کی دلیل یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی انسان اس سے بہت زیادہ کرامتیں دیکھے تو کمال پہ پہنچ جائے. کمال کی دلیل یہ ہے کہ وہ آدمی وحی کی کتنی پیروی کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیے انما اتبع ما یوحى، میں وحی کی پیروی کرتا ہوں. تو یہ وحی کی پیروی کمال ہے. ایک آدمی سے ساری زندگی کوئی کرامت سرزد نہیں ہوتی، لیکن اس کی زندگی خدا کی کتاب اور سنت کے مطابق گزرتی ہے. سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس انسان نے سنت کی اتباع اختیار کی اور اس انسان کو احساس رہا کہ سنت کی اتباع کیا چیز ہے. یہ کمال کی چیز ہے جو اس آیت سے ثابت ہوتی ہے. اللہ نے معجزے کے مقابلے میں اتباع وحی کا ارشاد فرمایا ہے، اور یہ وہ خصوصیت ہے جو ہمارے اکابر و اساتذہ رحمہم اللہ میں ہمیشہ پائی گئی کہ وہ کرامتیں ان چیزوں سے ہٹ کے ہمیشہ صحیح عقیدے پر، صحیح عمل پر، صحیح علم پر زور دیتے رہے کہ عقیدہ صحیح کرو، علم صحیح حاصل کرو، علم ہو جائے تو عمل صحیح کرو، عمل آ گیا ہے تو اخلاص پیدا کرو، اور اخلاص کے مقام پر پہنچ گئے ہو تو اللہ سے پھر بھی ڈرتے رہو. اس ترتیب پہ چلتے رہے.
انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ کسی سے کرامت کوئی سرزد ہوتی ہے یا نہیں، وہ اسی ترتیب کے تھے اور یہی ترتیب اصل چیز۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پاک کو پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کی طرف کان رکھو، دھیان رکھو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جمعے کے خطبے کے متعلق، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول جمعے کا خطبہ ہے، اور جمعے کا خطبہ حنفی فقہا کے یہاں نہ صرف واجب ہے بلکہ جمعے کی شرائط میں سے شامل ہے۔ اسی لیے بہت سے فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ اگر جمعے کا خطبہ کسی انسان نے مس کر دیا تو وہ 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھیں، کیونکہ اس نے شرط چھوڑ دی جمعے کی۔ ایسے ہی جیسے کسی شرط ہے نا نماز کی، جیسے جگہ کا پاک ہونا اور بہت سی شرائط ہیں، جمعے کا خطبہ وہ کہتے ہیں شرط ہے، اور سارے خطبے ایسے ہیں جن میں سکوت، خاموشی واجب ہے، سوائے عیدین کے خطبوں کے، کہ عیدین کے جو خطبے ہیں ان کو فقہا نے سنت لکھا ہے، باقی جو جمعے کا خطبہ ہے یہ واجب ہے، نکاح کا خطبہ اس کا سننا واجب ہے، چپ رہنا چاہیے۔ اور حنفی فقہا اس خطبے کے بارے میں اتنے زیادہ محتاط ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ خطبہ عربی میں ہونا چاہیے۔ اور بنیادی طور پر وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں فرض اور واجب کے درجے کی ہیں نا، اس کی زبان ہم نہیں بدلنے دیں گے، کیونکہ اگر زبان بدلنے کا اختیار دے دیا جائے تو کل کو تو یہ قرآن کی زبان بھی بدل ڈالیں گے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ تورات اور زبور اور انجیل جو اصل زبانوں میں نازل ہوئی تھی وہ زبانیں ہی نہیں رہیں، اور ترجمے در ترجمے ہوتے گئے، تو پھر کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جو فرض اور واجب درجے کی چیزیں ہیں ان کی زبان برقرار رہے گی، جیسے آذان ہے۔ یہ تاتر کمال پاشا جب آیا تھا تو اس نے اپنے ایک زمانے میں شروع کر دی تھی ترکی میں آذان دلوانی۔ کچھ سرفرے ہمارے ہاں بھی تھے لاہور میں، پنجابی میں آذان دیا کرتے تھے۔ ہاں، وہ آذانیں پنجابی میں ہوتی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوٹھی کے اندر ہی رہیں۔ وہ ایک کوٹھی میں ہوتے تھے حلقہ ان کا، اور وہ بس اس کے اندر پنجابی میں، پھر کسی نے سمجھایا کہ اردو ذرا ڈیسنٹ زبان ہے، تو پھر اردو میں آذانیں شروع ہو گئی۔ تو وہ ان کے ایک صاحب تھے، وہ آئے حدیث کے متعلق بات چیت کرنے کے لیے، تو ان سے عرض کیا ہم نے کہا اردو یو پی کی ہونی چاہیے کیونکہ سٹینڈرڈ وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو معلوم نہیں۔ ہم نے کہا آپ دیکھ لیجئے، مطلب اردو کون سی، دلی کی قرات اختیار کرنی ہے یا لکھنؤ والے 2 اسکول آف تھاٹس ہیں نا۔ یہ حال ہے کہ جب زبان تبدیل کی تو پھر ایسی۔ اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ نماز ہے، جمعے کا خطبہ ہے، آذان ہے، قرآن پاک کا ترجمہ بغیر متن کے چھاپنا گناہ ہے۔ صرف انگلش کا الگ ترجمہ نہیں چھاپا جا سکتا، اردو کا الگ ترجمہ فقہا کہتے ہیں کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساتھ عربی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم زبان کا تحفظ نہیں کریں گے تو لفظ کچھ سے کچھ بن جائیں گے۔ اسی لیے تفسیریں آپ جب دیکھیں گے نا تو بعض تفسیریں ایسی ہیں جیسے اس کا ترجمہ عربی سے کسی نے اردو میں کیا ہے، ٹھیک ہے صاحب، اردو سے انگلش میں ہوا اور انگلش سے فرینچ میں ہوا، تو ہوتے ہوتے کہاں کا لفظ کہاں پہنچ گیا۔ چاہیے یہ تھا کہ انگلش میں کرنا تھا تو قرآن کو دیکھ کر پھر انگلش میں بتاتے کہ ہاں یہ لفظ اس کے لیے سوٹیبل ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ اردو ترجمے کو دیکھ کے تم اسے ادھر منتقل کر لو۔ اور ترجمہ خود اتنا مشکل فن ہے، اتنا مشکل فن ہے کہ ایک آیت کا ترجمہ کرنا پڑ جائے، کبھی کبھی ہفتہ بھر لفظ نہیں ملتے کہ کیا کریں۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے، اس آدمی کا موفق من اللہ تھے، اللہ ہی کی توفیق تھی جو اتنا اچھا ترجمہ کیا ہے، ورنہ بڑی مشکل۔ صحیح ترجمہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی جسم موٹا ہو نا، فربہی ہو، صحت اچھی ہو اور خارش ہونے لگے کمر میں، تو وہ بچے کو پیچھے کھڑا کر کہتا ہے بیٹے ادھر
وہ کہتا ہے نہیں ادھر ذرا سا نیچے ذرا سا اوپر ادھر خارش کرو، اور بچے کا ہاتھ نہیں پہنچتا دادا کی کمر پہ کہ کہاں خارش ہو رہی، بس ترجمہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، مطلب لفظ صحیح نہیں ملتا کہ آخر صحیح لفظ لائیں کہاں سے، یہ لفظ کہاں ہے، اور زبانیں تنگ ہیں، دامن وسیع نہیں زبانوں کا، 20 قرآن پاک کے الفاظ ایسے ہیں جہاں پہ پہنچ کے مفسرین قلم رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی تشریح ممکن نہیں، اب کس زبان میں اس کا ترجمہ کریں کچھ پتہ نہیں چلتا، تجلی ہے، اب کیا ترجمہ اس کا کرے کوئی آدمی کہ تجلیات حق تعالی شانو کی وہ کیا چیز ہوتی ہیں ایسے، تو یہ آیت فقہا کہتے ہیں خطبے کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ خطبے کی زبان تبدیل نہیں کی جائے گی وگرنہ یہ سارا دین کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل یہ نہیں تھا، وہ لوگ کہاں کہاں تک پہنچ گئے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فارسی بولتے تھے، اور حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ فارسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا 4 سال کابل میں جو گورنر تھا اس کا میں سیکرٹری رہا ہوں، میں نے وہاں سے فارسی سیکھی تھی، لیکن کیا مجال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خطبے کی زبان بدلی ہو؟ نہیں بدلی، ہمیشہ خطبہ عربی میں دیتے رہے ہیں کیونکہ یہ واجب تھا، اگر نہ اس کی زبان بدلتے تو نماز کی بھی بدل لیتے، نماز بھی تو بہت سو کو سمجھ میں نہیں آتی، پھر اس کی زبان بھی بدل لینی چاہیے، اسی لیے حنفی فقہا بعض تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عربی میں خطبہ نہیں ہوگا تو شرط اس کی ساقط ہو جائے گی، نتیجہ یہ کہ نماز نہیں ہوگی، مسئلے کی بات بتا رہے ہیں آپ کو، عمل ہو نہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ صحیح بات کرنی چاہیے، صحیح بات کہنی چاہیے، تو جو لوگ خطبہ دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ عربی کے خطبے دیں، انگلش کی تقریر ہے کسی بھی زبان کی ہے، سب سے اچھا طریقہ تو ہمارے بزرگوں کا تھا، اتنا عمدہ تھا کیا کہنا، جمعے کا وقت ہوا 12:30 بجے مثلا زوال ہوا، اس کے بعد وہ 10-15 منٹ دیتے تھے کہ وضو کر لو، اذان دے کے وہ سنتیں پڑھتے تھے، وضو کرو تم بھی سنتیں پڑھو، بس اس کے بعد اٹھ کے دوسری اذان ہوئی، خطبہ ہوا، نماز ہو گئی، اور نماز کے بعد وہ کہتے تھے اچھا بھائی جس نے واز سننا ہے بیٹھ جاؤ، واز اس کے بعد ہوا کرتے تھے، اب بھی ہندوستان میں، اب بھی کئی جگہ ہم نے دیکھا ہے، سہارنپور میں ہم نے خود دیکھا ہے، لکھنؤ میں دیکھا بعض جگہوں پہ کہ وہاں پہ نماز ہو گئی، اب جس نے جانا ہے جائے، جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے، حتیٰ کہ دلی کی جامع مسجد میں بھی دیکھا کہ 5-7 آدمی ایک ادھر کھڑا ہے، کس کونے میں کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، نماز کے بعد اپنے اپنے بیان کر رہے ہیں، 10-10 20-20 50-50 آدمی جتنا جس کا ہوا ہلکا بس بیٹھ کے سنا، واز ختم۔ یہ واز جو ہے یہ جمعے میں شامل نہیں تھا، یہ تو بعد میں جب تقسیم ہوئی ہے، پہلے زمانے میں یہی تھا، تقسیم ہوئی ہے تو اب ہمارے ملک میں پاکستان میں یہ مصیبت ہو گئی ہے کہ یہ باز جمعے کے آغاز میں انہوں نے کر دیا ہے کہ پہلی اذان ہو، اس کے بعد لمبی تقریر ہو، اور تقریر بھی عام طور پہ سیاسی مسائل پہ، اب یہ اس انتظار میں ہے کہ مقتدی آئیں تو تقریر ختم کروں، اور وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حضرت بولنا بند کریں تو میں جاؤں۔ نتیجہ یہ کہ جمعے کا وقت کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میں سے کسی کو بھی مسجد میں کچھ ایسا حصہ ملے کام کرنے کا، یا کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، سمپل بات بس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا آدمی کی عقل مند ہونے کی دلیل، عقل مند ہونے کی نشانی یہ ہے کہ خطبہ چھوٹا دے، نماز لمبی پڑھائے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو احمق بنتا ہے وہ بہت ہی بڑا بے وقوف بن جاتا ہے۔ کس ہستی نے کہا ہے کہ آدمی کے عقل مند ہونے کی دلیل، عقل مند آدمی دیکھنا ہو تو خطبہ چھوٹا، نماز لمبی۔ نماز پڑھاتے ہیں سنت کے خلاف، جو صورتیں آئی ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں پڑھتے، اور نماز ختم ہو جاتی ہے 3 منٹ 4 منٹ، بہت احسان کیا معاذ اللہ تعالی شانو پہ تو 5 منٹ کی نماز پڑھا لی، اور خطبہ آدھے گھنٹے کا ہو رہا ہے۔ اور بھئی کیا کر رہے ہو؟ یہ مسلم کی حدیث، ویسے تو ہر حدیث پہ عمل ہوتا ہے، یہ حدیث نہیں آئی مسلم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے عقل مند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خطبہ مختصر اور نماز لمبی پڑھائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی اذان اور اس کے بعد اتنا وقفہ کہ کوئی غسل کر لے یا کوئی وضو کر لے، اور غسل اور وضو سے فارغ ہو کے نماز کے لیے آ جائے، سنتیں پڑھے، دوسری اذان اور مختصر خطبہ، بس
2 عربی کے خطبے، جمعہ پڑھ لیا اور اس کے بعد بیٹھ کے 1 گھنٹہ واز کریں. پھر جس نے آنا ہے آنا ہے، جس نے نہیں آنا نہیں آنا، چاہے ابتدا میں 50 ہو جائیں اور آخر پہ 20 رہ جائیں، ٹھیک ہے نا. جس نے آنا ہے اسی نے سننا ہے. یہ چیز ہو جاتی. یہ جو آیت ہے اللہ نے نازل فرمائی ہے خطبے کے متعلق. پھر اس کا حکم نماز پہ بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم اسے سنو. اس کا مطلب ہے کہ قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کے لیے سنو، قرآن کے لیے. جب قرآن اس طرح پڑھا جائے کہ تمہیں سنایا جا رہا ہے تو پھر تم سنو. اس سے فقہاء نے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جو آدمی قرآن سنانے کی غرض سے نہیں پڑھ رہا اس کا قرآن سننا واجب بھی نہیں. مثلا ایک آدمی نے یہاں بیٹھ کے اونچی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، وہ آپ کو نہیں سنا رہا، وہ تو اپنے شوق محبت سے پڑھ رہا ہے، اس کا سننا واجب بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں، مستحب ہے. اسی طرح جو آدمی قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھے کہ لوگ ڈسٹرب ہوں تو وہ گناہ گار ہوگا. اس لیے اسپیکرز پہ قرآن کو پڑھنا یا زبان سے ایسی تلاوت کرنا کہ دوسروں کو اس سے تکلیف تنگی محسوس ہوتی ہو، یہ جائز نہیں ہے. اور اگر وہ لوگ قرآن نہ سنیں تو ان کو جو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ مختلف مسائل ہیں کہ کیوں نہیں وہ سن رہے. اس کو گناہ ضرور ہوگا کہ تم لوگوں کے سامنے قرآن کیوں اس طرح پڑھ رہے تھے. اس لیے عام مجموع میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دینا، اس طرح کی چیزیں یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ انسان قرآن کو اپنے طور پر پڑھے. ہاں جہاں سنانے کی غرض سے پڑھنا ہوتا ہے، جیسے قرات وغیرہ میں جیسے مقابلے ہوتے ہیں بچوں کے، یہ چیزیں اس میں سنانے کی غرض سے ہی ہوتا ہے، اس لیے آدمی پھر خاموشی سے سنے. اسی سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو. تو خطبے کا سننا واجب ہے یہاں تک کہ خطبے کا جواب نہ دے. اللہ نے اس کے سننے کو کہا ہے، جواب مت دے اس کا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمعے کے خطبے میں 2 آدمی باتیں کر رہے تھے اور تیسرے نے کہا کہ چپ رہ، چپ، بس ایک لفظ بولا آپ نے، فقط لغوت، اس نے بھی غلط کام کیا، اس نے بھی گناہ کیا. اسی لیے حنفی فقہا اتنے محتاط ہیں امام کا خطبہ سننا غور سے کہ وہ کہتے ہیں وہ جب دعا مانگے تو اس پہ آمین بھی نہ کہے، چپ رہے. اللہ نے فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے سنو. اور اسی سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ فرض نماز میں اگر امام قرآن کی وہ آیات پڑھے جن آیات میں دعا کے کلمات ہیں، مثلا دعا کے کلمات ہیں، اس نے پڑھا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس میں دعائیں آتی ہیں نا سورہ بقرہ کے آخر پہ، تو وہ کہتے ہیں پیچھے اس کے آمین نہ کہی جائے، بس چپ کر کے سنا جائے. اللہ نے فرمایا سنو. ہاں نفل نماز میں وہ کہتے ہیں اس پہ آمین کہے، وہ کوئی حرج نہیں ہے. نفل نماز کا ایک الگ مسئلہ ہے، فرض نماز الگ ہے. جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور سے سنو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ سنتا تو آدمی اسی وقت ہے جب چپ ہوتا ہے نا اصولی بات، کہ مطلب غور سے سنو تو غور سے آدمی اسی وقت سنتا ہے دوسرے کی بات جب بات نہیں کر رہا ہوتا. یہ آگے کیوں فرمایا ہے وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو؟ یہ ہے حنفی فقہا کی دلیل. احناف دلائل کے اعتبار سے سب سے پہلے دلیل لاتے ہیں قرآن سے، یہ ان کی فقہ میں خاص امتیاز ہے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے دیکھو قرآن نے کیا کہا ہے، پھر وہ کہتے ہیں حدیث کو دیکھو حدیث میں کیا آیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھو انہوں نے کیا کہا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اب قیاس پہ تابعین پہ آ جاؤ. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب قرآن سے کوئی بات آئے تو فعل الراس والعین، میری سر آنکھوں پہ، اور کہتے تھے حدیث سے کوئی بات آ جائے فعل الراس والعین، ہماری سر آنکھوں پہ. اور فرماتے تھے حدیث کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ سے آ جائے فَإِذَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ فَعَلَى الرَّاسِ وَالْعَيْنِ، صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات بھی ہماری سر آنکھوں پہ. فَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِينَ، اور پھر تابعین کا جب دور ان کا فتویٰ آ جائے تو فرماتے تھے فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ، وہ بھی مرد ہیں تو ہم بھی مرد ہیں. پھر کیا ہے؟ پھر تو مقابلے کی بات ہے نا، پھر تو ٹکر ایسے ہی ہے جیسے وہ تھے ویسے ہم ہیں. اور اسی وجہ سے یہ واجب کیا چیز ہے؟
واجب وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو اصل قرآن سے ثابت ہو اور اس کے دلیل حدیث سے ملے. ایک تو درجہ یہ ہے کہ قرآن سے ثبوت بھی ہے اور قرآن ہی اس کی دلیل میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، تو کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپس میں مل گئیں، دعویٰ بھی اور اس کے ثبوت بھی. قرآن سے یہ فرض ہو گیا. وہ کہتے ہیں جب دعویٰ قرآن سے ہو اور ثبوت اس کا حدیث سے ہو تو یہ ذرا سا کم درجہ ہو گیا، یہ واجب ہو گیا. یہ وہ کہتے ہیں وجوب کا، واجب یہ ہو جاتا ہے. اور تینوں ائمہ باقی واجب نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں واجب ہمارے لیے کچھ نہیں، بس قرآن ہے پھر حدیث ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفی فقہا اتنا زیادہ فرق کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جس دعوے کے جو دعویٰ قرآن سے ثابت ہے لیکن ثبوت اس کا حدیث سے ملتا ہے، ہم اسے فرض نہیں کہیں گے، واجب کہیں گے، کیونکہ دعویٰ قطعی ہے، حتمی طور پر ثابت ہے، اور دلائل جو ہیں اس کے وہ ثابت ہوتے ہیں حدیث سے، جو قرآن پاک کی طرح قطعی روایات نہیں آتی بعض اوقات. اور جب روایت آ جائے متواتر تو پھر وہ فرض اسے مانتے ہیں. یہ اصول فقہ میں انہوں نے بحث کی ہے. جی صلاۃ التراویح کا دعویٰ قرآن میں کہاں پر؟ تو اسے فرض کس نے کہا ہے؟ واجب ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ، حنفیوں کے ہاں تو یہی فتویٰ ہے. تو احناف اتنی زیادہ باریک بینی سے کام لیتے ہیں، اسی لیے وہ امام کا خطبہ اس کو ضروری قرار دیتے ہیں. اسی لیے ان کے نزدیک امام کی امامت جو ہے وہ معمولی چیز نہیں. وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہے. اصول فقہ میں یہ ساری مباحث ملیں گی. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جماعت جو ہوتی ہے یہ حقیقی جماعت ہے. باقی تینوں ائمہ وجوب کے قائل نہیں ہیں. شافعی، مالکی، حنبلی ان کے ہاں واجب نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ فرض ہے یا سنت ہے. زیادہ سے زیادہ سنت موقدہ کو اسے پھر درجہ دے دیتے ہیں. یہ وجوب حنفیوں کے ہاں ہی ہے، کیونکہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں رحمہم اللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جماعت ہوتی ہے یہ حقیقی جماعت ہے. امام کی اگر نماز نہیں ہوگی مقتدیوں میں سے کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں حنفی فقہا، اسی لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ حقیقی جماعت. اور باقی تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ جماعت حقیقی نہیں ہوا کرتی، سوری شکل ہے جماعت کی. جماعت کی ایک تصویر ہے، شکل ہے، حقیقی جماعت نہیں. اگر امام کی نماز نہیں ہوئی مقتدیوں کی ہو گئی. اس لیے کہ ہم تو ایک شکل ہے جمع ہونے کی، بس ٹھیک ہے جمع ہوئے ہیں سارے اس کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ ڈسپلن یہ چیزیں قائم رکھنی ہے. باقی نماز ہر ایک کی انفرادی ہے، الگ الگ ہے. حنفی فقہا کہتے ہیں صرف جنازہ ایسا ہے جس میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک جنازہ نماز ہی نہیں ہے، جنازہ دعا ہے. امام کا نہیں ہوا نہ صحیح، مقتدیوں میں سے جس نے پڑھ لیا تھا ہو گیا. اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ آلریڈی دعا ہی تو مانگی ہے تم نے، اس کے بعد اب دوبارہ دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ بدعت ہے. یہ ہے حنفی فقہ. وہ کہتے ہیں مت دعا مانگو، اب ختم ہو گئی بات. ایک دعا تم نے مانگ لی، بس وہی چیز تھی. دوسری دعا قبر میں تدفین کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے جو مانگنا ہے یہ ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کا ثبوت ہے. تو وہ کہتے ہیں جماعت حقیقی ہے سوائے جنازے کے کہ وہ دعا کی ایک صورت ہے جس میں جمع ہو گئے. حتیٰ کہ امام کی نماز اگر نہیں بھی ہوئی تو مقتدیوں کی ہو گئی، جنازہ جس نے پڑھا پڑھ لیا. اور دوسری نمازوں کو چونکہ یہ کہتے ہیں حقیقی جماعت ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امام کا فاتحہ پڑھنا یہ مقتدیوں کی طرف سے ہر ایک کی طرف سے ہو جائے گا. اور باقی تینوں ائمہ، بلکہ باقی تینوں ائمہ تو نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جماعت صرف شکل صورت ہے، تو وہ کہتے ہیں پیچھے تم بھی فاتحہ پڑھو وگرنہ نماز نہیں ہوگی. حنفی کہتے ہیں نہیں، امام کی فاتحہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے کیونکہ جماعت حقیقی ہے. اور اسی وجہ سے شافعی حضرات کہتے ہیں کہ اگر امام کافر بھی ہے نا تو بھی اس کے پیچھے نماز درست ہے، کیونکہ ہمیں اس سے بحث ہی نہیں اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں. اور یہی وہ بات ہے کہ قادیانیوں نے جامع الازہر میں فتویٰ لکھا کہ ہمارے پیچھے نماز ہو جائے گی مسلمانوں کی یا نہیں، تو جامع الازہر والوں نے لکھ دیا تمہاری ہو جائے گی. اب وہ دنیا بھر کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں نا جی، اسی لیے تو جامع الازہر نے فتویٰ دیا ہے کہ ہمارے پیچھے نماز ہو جاتی ہے.
یہ ہے مکر، یہ ہے فریب بیچ میں. یہ نہیں کسی کو کہتے کہ چونکہ وہ شافعی مسلک کے ہیں وہ تو کہتے ہیں یار کافر بھی ہو تو بھی نماز کا اس سے کیا تعلق، اس کا اپنا معاملہ ہے، تمہارا اپنا معاملہ ہے. یہ دھوکہ دیتے ہیں قادیانی. اس لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اللہ نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ فاستمعوا لہ، اس قرآن کو سنو، تو بس کافی تھا. یہ انصتوا آگے کیوں کہا ہے؟ فقہا حنفی فقہا کہتے ہیں یہ فاستمعوا لہ، قرآن کو سنو. کب؟ مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں. اور باقی رہ گئی ظہر اثر، وانصتوا، اور چپ رہو. وہ اس سے خاموشی ظہر اور اثر کی ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ چپ رہو، حالانکہ اتنا بھی کافی تھا کہ بس سنو، لیکن اشکال اس سے پیدا ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا چپ رہو، وانصتوا، اور خاموش رہو. لعلکم ترحمون، فرمایا تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس سے پتا چلتا ہے کہ جو آدمی قرآن کو سنتا ہے خاموشی سے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرتا ہے. یقیناً خدا کی رحمت اس پہ شامل ہوگی، نازل ہوگی، جو قرآن پاک کو خاموشی سے سنتا ہے. اس لیے قرآن پاک کا سننا یہ عبادت قرار دی گئی ہے، اور پڑھنے سے زیادہ سننے کو افضل قرار دیا گیا کہ قرآن پاک کی قرات جو ہے اس کا سننا جو ہے اس کا زیادہ افضل ہے بنسبت پڑھنے کے. یہ آپ دیکھیے گا دلیل اس کی کیا ہے. ایسے ہی جیسے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ ہر نماز میں پہلی صف افضل ہے نا، پہلی صف میں نماز پڑھے، اور جنازے میں سب سے آخری صف افضل ہے. وہ کہتے ہیں آخری صف میں کھڑا ہو. اس لیے سمجھدار لوگ جو ہیں جنازے میں سب سے پیچھے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ثواب وہ کہتے ہیں اس میں. ان دونوں کے دلائل آپ خود ڈھونڈیے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا. قرآن کو سنو. اسی لیے جو لوگ قرآن پاک کو سنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت ان پہ ہوتی ہے. تو قرآن پاک اپنے آپ خود پڑھتا ہے پھر اس کو سنتا ہے، یا یہ کہ کوئی اور اس پر پڑھتا ہے، اس سے سنتا ہے، بچوں سے سنتا ہے. اور اب مفتی حضرات کہتے ہیں کہ ٹیپ ریکارڈر سے بھی سنتا ہے اور اسے سمجھتا ہے، تعلیم کی غرض سے سنتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بے ادبی اب ہونے لگی ہے نا کہ صبح اٹھے اور ویڈیو سینٹر والے سب سے پہلے قرآن لگا دیتے ہیں، تلاوت سے آغاز ہو رہا ہے، سارا دن فلمیں بیچنی ہیں ویڈیو سینٹر پہ بیٹھ کے، اور صبح اٹھ کے قرآن پاک الیاذ باللہ. اور اسی طرح ریڈیو اور گاڑیوں میں قرآن کی کیسٹ ڈال دی، باتیں بھی ہو رہی ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور وقفہ مل گیا تو قرآن بھی سن لیا. یہ کام نہیں کرنے چاہیے، بڑی خطرناک بات ہے. قرآن کے سننے کے بھی آداب ہیں، کوئی ایسے تھوڑا ہے جیسے الیاذ باللہ کوئی میوزک یا یہ چیزیں گانے چل رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں. قرآن کا ادب ہے سننے کا، اور اس کو فرمایا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کو یاد کر، اللہ تعالی کی یاد. فی نفسک، اپنے جی میں. تضرعا، گڑ گڑا کر اپنے جی میں. وخیفتن، اور ڈرتا رہ. دو طرح اللہ کو فرمایا یاد کر یہاں پر. پہلی مرتبہ یہ کہ تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ کی بے نیازی سے کانپتا رہے دل. اللہ تعالیٰ کے عذاب پر، اس کی گرفت پر نظر جائے تو کانپ اٹھے آدمی کہ مالک ہی کے قبضے میں ہیں سب چیزیں، کیا پتا کس وقت کس کے کیا حالات ہو جائیں. ایک. اور دوسرے فرمایا وخیفتن، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اسے پکارتے رہو. خدا کا خوف غالب رہے، انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا. اور اللہ سے امید بھی رہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید کا تعلق قائم رہتا ہے. نتیجہ یہ کہ انسان اللہ سے مایوس نہیں ہوتا. بس یہ درمیان کی کیفیت رہنی چاہیے. اور تیسری بات فرمائی ودون الجہر من القول، اور پکارنے سے کم آواز میں، بولنے میں جو کم آواز ہوتی ہے پکار سے، اس طرح اللہ کو پکار. یعنی نہ ہی تو بالکل خاموشی سے اور نہ ہی بہت اونچی آواز سے، درمیانی آواز. اور بعض حضرات کہتے ہیں
کہ وذکر ربک فی نفسک، یعنی اپنے جی میں اللہ کو پکار، دل سے اللہ کو یاد کرتا رہے. اور ساری بات اللہ کی یاد کی ایسی ہے کہ مختلف اوقات ہیں، مختلف اوقات میں مختلف طرح سے اللہ کو یاد کرنا ہے. سو رہا ہے، آنکھ کھل گئی، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ سے دعا مانگتا رہے. یہ بھی ایک اللہ کے ذکر کا درجہ ہے، اللہ کی یاد کا. عطار رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے کہا ہے کہ ذکر حق ہم چوں نماز فرض داں، اللہ کا ذکر ایسے اس کا خیال کرو جیسے فرض نماز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے بار بار اپنے یاد کرنے کا حکم دیا ہے. کل بھی اس پہ بات گزری تھی نا کہ اصل چیز اللہ کی یاد تھی، اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا. اور وہ بچوں کی طرح جا کر کہاں بیٹھ گئے اور اپنے فرض اصلی کو بھلا دی. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح شام اللہ کو یاد کرتا رہے. اور دیکھو ایسے یاد کرو، دون الجہر من القول، بولنے میں چیخنے سے کم آواز میں. اسی لیے حدیث میں آیا ایک جگہ ہم اونچی اونچی آواز سے اللہ کو یاد کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے. آپ نے فرمایا تمہارا پروردگار بہرا نہیں ہے کہ تم اتنا اونچا بول رہے ہو، آرام سے، تحمل سے، سکون سے یاد کرو. یہ سب چیزیں ہیں. اور کب یاد کرو؟ بالغدو والآصال، فرمایا صبح یاد کر اور شام میں یاد کرو. شام کے وقتوں میں اصل کسی چیز کی جڑ کو کہتے ہیں نا، آصال، اصیل، یہ سب اس کی جمع الجمع کے معنی میں آتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عصر کے بعد اللہ کو یاد کرو، صبح کے وقت اللہ کو یاد کرو. سب سے اچھے اوقات جو اللہ کو یاد کرنے کے ہیں ان میں عصر سے مغرب تک کا وقت بھی مانا گیا ہے. ایک تو رات کا آخری پہر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اور ایک آخری پہر اس کا دن کا، اور وہ ہے سورج کے ڈوبنے سے پہلے. اسی لیے عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھ کے ایسے اللہ کو یاد کرتے تھے، مسجد میں ذکر کرتے تھے. حدیث میں آیا کدوی النخل، جیسے مکھیاں بن بناتی ہیں. تابعین کہتے ہیں ہم مسجدوں میں جاتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ آہستہ 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 تلاوت، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے تھے. ایسے آواز ہوتی تھی، گونجتی تھی مسجدوں میں جیسے شہد کی مکھیاں. یہ ہے عصر کے بعد اللہ کو یاد کرے، جتنا ہو سکے خدا کو یاد کرتا رہے، تاکہ سورج ڈوبنے کے وقت میں بھی اللہ کے ہاں جو حاضری اس کی لگتی ہے وہ اللہ کی یاد میں ہی لگے. اور طلوع آفتاب سے اور صبح صادق سے پہلے بھی رات کے آخری حصے میں اتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی کو تو اٹھنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. نہیں اٹھ سکتا، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرے. آنکھ کھل جاتی ہے تو اللہ کو یاد کرے، استغفار کرے. کرنے کا کام بس یہ ہے. ان الذین، اور وہ لوگ عند ربک جو تیرے پر، ولا تکن من الغافلین، اور غافل نہ رہ. یہ ہے فرمایا کہ بے خبر مت رہو. یہ بے خبر جو رہنا ہے نا یہ ہے جرم. اور عدم غفلت یہ بھی تو ذکر ہے. کوئی غافل نہ رہے تو پھر کیا رہے گا؟ چوکنا رہے گا، ہوشیار رہے گا. تو یہ بھی تو ذکر ہے. اور یہ ذکر وہ ہے جس کو صوفیہ اپنی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں، کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا دھیان رہے. یہ ہے خدا کی اصل یاد، کہ آدمی اللہ کی اس یاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ کر سکے. بہت بڑی چیز. اللہ بار بار یاد آتا رہے اور انسان اپنے آپ پہ قابو پائے رکھے. یہ ہے ولا تکن من الغافلین. اور دیکھ غفلت نہ کر. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو، ایک بزرگ تھے، وہ ہم سے قصہ بیان کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں نے ملتزم پہ دیکھا بیت اللہ میں، اور ایک لمحے کے لیے اس کا دل اپنے کاروبار سے جدا نہیں ہوا. وہاں بھی کھڑے ہو کے کپڑا ہی بیچ رہا تھا، کپڑے ہی کو خرید رہا تھا. اور ایک آدمی کو دیکھا سمرقند میں، اور وہ کپڑا ہی بیچ رہا تھا واقعی بیٹھ کے، اور ایک لمحے کے لیے اللہ سے اس کا دل غافل نہیں تھا. یہ بھی ہوتا ہے. انسان کا اندر جو ہے نا
اس میں اللہ تعالی کی تجلیات، انوار، یہ چیزیں جب پڑتی ہیں پھر وہ اللہ کو بھلا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالی ہی کے ساتھ جیتا ہے، اسی کی ذات پاک سے سب کچھ حاصل کرتا ہے. وہ جو مقام ہے آگے اس میں بیان کر رہے ہیں سورہ انفال میں، ان الذین عند ربک، وہ لوگ جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں. کون؟ ملائکہ، فرشتے، یا یہ کہ جن کا تزکیہ ہو گیا ہے، یا وہ لوگ جو ولایت کے درجے میں پہنچ گئے ہیں. سب چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں. لا یستکبرون، وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ متکبر نہیں ہوتے. پھر بات آ گئی نا وہی کہ کبر نہ ہو، مغرور نہ ہو. آدمی جب کبر میں آ جاتا ہے، ایک پائی ایک ٹکے کا آدمی نہیں رہتا. اس سے بری چیز کوئی نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھے. غلط بات ہے. جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ عہدہ، وہ پیسہ، وہ ذہانت، وہ سب کی سب چیزیں اللہ کی، اور اپنا صرف قصور اور گناہ اور اس کا اعتراف اور نالائکیاں. بس جب تک اس میں رہے خیر ہی خیر ہے. کبھی لوگوں کے کہے میں دھوکے میں نہ آئے. انسان وہی اچھا جو مٹا ہوا رہے، اور جو دعویٰ کرتا ہے اسے دلیل دینی پڑتی ہے. جو دعویٰ کرتا ہے وہ ثبوت دے گا، اور جو بولے گا وہ آزمایا جائے گا. سمجھے صاحب؟ اس لیے بولے ہی نہ. کیا ضرورت ہے آزمائش میں پڑھنے کی؟ اور دعویٰ کرے ہی نہ تاکہ کوئی آزمائے بھی نہیں. بس چپکے 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 چلتا رہے، ایک دن پہنچ جائے گا. جہاں اس نے دعویٰ کیا انہوں نے کہنا ہے اچھا اس کی دلیل دو. جہاں اس نے اظہار کیا اور بتایا کہ میں خدا کا ایسا اچھا نیک بندہ، میرے اللہ کے ساتھ ایسے اچھے تعلقات، وہ کہیں گے اچھا اب تمہیں آزمائیں گے. اور آزمائش میں جو پڑ جاتا ہے پھر اللہ ہی اسے سنبھالے تو سنبھالے، وگرنہ انسان بڑا کمزور ہوتا ہے. سارا علم، تقویٰ، جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے، اپنا کچھ نہیں. اپنی تو وہی نالائکیاں اور گناہ. بس اس کو مد نظر رکھ کے اللہ نے سب سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ جو خدا کے قریب ہیں، فرشتے ہیں یا انسان، لا یستکبرون، متکبر نہیں، مغرور نہیں. اتنی انکساری، اتنی عبدیت اور اتنی عاجزی، جیسے یہ لوگ اس میں رنگ گئے ہوں، جیسے کسی نے ڈبو کے انہیں نکال دیا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی، امیر المومنین، اور یہ روم کا سفیر ان سے ملنے آیا، اور اس نے کسی سے پوچھا کہ میں آیا ہوں روم سے ملنے کے لیے، تو تمہارے بادشاہ کہاں ہوتے ہیں؟ ان کا ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتے. اس نے کہا اس کا محل، ان کا کوئی محل نہیں. اس کا کہاں مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا مسجد میں چلے جاؤ. اور میں نے ابھی دیکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق، اس نے کہا وہ لیٹ رہے تھے، سو رہے تھے، تم چلے جاؤ ابھی. تو روم کا سفیر وہ کہتا ہے، جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں جا کے پوچھا تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ ہیں لیٹے ہوئے، اور میں ان کے پاس بیٹھا اور تھوڑی دیر میں مجھ پہ کپکپی طاری ہو گئی. اس شخص کا سوتے میں اتنا روب تھا اور اتنا نرم مزاج ان کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اپنے متعلق فرماتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے میں ان کے متعلق کتنا نرم ہوں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے تو یہ میرے کندھے پہ جو چادر ہے نا یہ بھی اتار کر بھاگ جائیں. اور میں صرف اس لیے لوگوں میں یہ بات نہیں ظاہر کرتا کہ حکومت چلانا چاہیے. حکومت کا نظام ایسے نہیں چلتا، ایڈمنسٹریشن کا. اور حال یہ کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی سے نکلا، اور میں نے کہا، ایک عورت آئی بڑھیا اور کہنے لگی عمر میری بات سنو. تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا چلو کیا سناؤ. اس نے کہا میرے ساتھ ادھر بیٹھ جاؤ. تو ایک طرف ایک نالی کے کنارے لے گئی جو گندی نالی تھی، اور اس پہ مجھے ایسے عمر رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیا اور خود بھی بیٹھ گئی اور اپنا قصہ کہنے لگی. تو ہم کئی لوگ تھے، ہم کھڑے رہے. جب اس عمر رضی اللہ عنہ فارغ ہو کر آئے، میں نے کہا امیر المومنین اب آپ کی بڑی شان ہو گئی ہے، اب ہم سب کے بڑے ہو گئے ہیں، تو اب آپ یہ نہ کیا کریں کہ ایسے عورتیں بچے آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کی باتیں سنیں. تو انہوں نے کہا بھائی حق ابئی برباد ہو جائے. تو پتہ ہے یہ کون تھی؟ میں نے کہا کون تھی؟ کہنے لگے خولا. اور پھر فرمایا خولا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کہی تھی،
اور اللہ نے عرش پہ اس کی سن کے وحی نازل کر دی، تو عمر کون ہے جو خولا کی بات نہ سنے؟ کہا اللہ سنتا ہے اس کی بات۔ ایسے مٹے ہوئے لوگ، علم، تقوی، سب چیزیں، مگر دیکھنے میں ایسے نظر آتے تھے جیسے ان کو کچھ آتا ہی نہیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک آدمی راستے میں ملا اور کہنے لگا کہ آج سود کا کیا بھاؤ ہے؟ وہ سمجھا جلاہا ہے۔ اتنا علم اور اتنا سب کچھ، اور وہ آدمی راستے میں ملا اور کہنے لگا آج سود کس بھاؤ بک رہا ہے، یعنی مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے؟ تو حضرت نے بھی صحیح جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا آج بازار جانا نہیں ہوا۔ بات بھی صحیح کہی۔ تو ایسے لوگ تھے، سادے بالکل، اور اب بھی ہندوستان کے علماء میں ابھی تک بھی یہ بات پائی جاتی، ایسے سیدھے سادے بیچارے۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھو تو وہ چیز نہیں رہی۔ پگڑیاں کیسی کیسی خوبصورت، اور پگڑی تو خیر سنت میں بھی آئے گی، غیر موقدہ میں صحیح، مگر جو ٹوپیاں ہوتی ہیں اور جو اچکن ہے اور جو کیا کیا چیزیں ہیں، وہ سادگیاں نہیں رہیں۔ دور سے دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ صاحب ذرا بہت لیے دیے رہنا پڑے۔ اللہ نے کہا ہے جو اللہ کے ہاں ہوتے ہیں نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یستکبرون عن عبادتہ، لا یستکبرون عن عبادتہ، خدا کی عبادت میں کوئی کبر نہیں ہے، اس کی بندگی سے کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ یہ ہے، اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر سجدے میں کبھی گرد لگ جائے چہرے پہ تو اسے فوراً نہیں اتار دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے لیے گرد لگ گئی ہے، اس کا اثر کچھ رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی نے کہا، وہ کچھ اپنے خلافت کے دور میں کسی کو چھوڑنے جا رہے تھے کہ تم لوگ جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، تو انہوں نے اپنی سواریاں روک لیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چل رہے تھے، فرمایا کیوں رک گئے؟ انہوں نے کہا گھوڑے اگرچہ آہستہ چل رہے ہیں، آپ ساتھ چل رہے ہیں حضرت، لیکن گرد اٹھ رہی ہے۔ تو فرمایا اس راہ کی گرد جس پر پڑ جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اس سے بھی جہنم میں نہیں بھیجیں گے اللہ، تو مجھ پہ یہ گرد پڑنے دو۔ لا یستکبرون عن عبادتی، وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت سے بالکل مغرور نہیں ہوتے۔ یہ پازیٹو تھنکنگ ہے نا، پازیٹو سائڈ، پازیٹو تھنکنگ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آدمی جس کو کچھ نہیں سمجھتے لوگ، اس سے بھی کوئی نہ کوئی چیز نکال لیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے اور امام نے نماز پڑھائی اور انہوں نے غلطی کر لی، سجدہ سہو کرنا پڑ گیا انہیں، تو لوگوں نے باتیں شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا دیکھو جی امام صاحب یہ کیسی نماز پڑھائی، سجدہ سہو کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں بھول گئے تھے، کیا ہو گیا؟ وہ بزرگ اٹھے، ان کا بھائی اتنا شور مچانے کی کیا بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے 2 سجدوں کی اور توفیق دے دی کہ اور میرے قریب آ جاؤ۔ یہ ہے سوچنے کا انداز، پازیٹو سائڈ پہ گئے نا کہ 2 سجدوں کی اور توفیق دے دی۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ متکبر نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ بتا دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، خدا کی عبادت ایک، یا یہ اس کے میں شامل کر لیں تو پھر خدا کی تسبیح اور اس کے لیے سجدہ، یہ 2 چیزیں بتا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تسبیح اور سجدے کی توفیق انہیں دی جاتی ہے جو لوگ مغرور نہیں۔ سب سے پہلے ذکر آیا کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں، بڑا اللہ کی عبادت اور تسبیح اور سجدہ دونوں چیزیں، تو اس کا مطلب ہے ایسے ہی جیسے وضو اور پھر نماز، ایسے ہی پہلے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اللہ کی عبادت کا اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، اور پھر اس کے بعد یسبحونہ ولہ یسجدون، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ اور اس پہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے باطن کے متعلق اللہ نے ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالی نے اس چیز کے متعلق ذکر کیا ہے جو زبان سے یا جسم سے عبادت کی جاتی ہے۔ تسبیح ہے، عبادت ہے، نماز ہے، سجدہ ہے، یہ سارا جسم ہے نا، اور وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھنا نہ سمجھنا وہ روح کا تعلق ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شریعت اخلاقیات کو زیادہ اہمیت دیتی ہے کہ آدمی کے اخلاقیات ٹھیک ہوں گے، کبر آدمی کا ٹوٹے گا، پھر جا کر کہیں خدا کی عبادت نصیب ہوگی۔ کبر کا علاج ہونا چاہیے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے
جس بنیاد پہ آگے چیزیں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ افضل ترین عبادت اللہ کا سجدہ ہے یا اس کے لیے قیام ہے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ سب سے افضل چیز ہے، اور شافعی فقہا کہتے ہیں کہ سجدہ سب سے افضل ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ جس میں دل لگ جائے اللہ کی سب سے اچھی عبادت وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قرآن پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا شیطان بھاگتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے افسوس میں نے سجدہ نہیں کیا، اور اللہ کی طرف سے لعنت پڑ گئی، اور یہ سجدہ کرے گا اور اللہ سے جنت لے جائے گا۔ 14 مقامات، 15 مقامات یا 16 مقامات یا 11 مقامات ایسے ہیں قرآن پاک میں جہاں پر سجدے کا لفظ یہ حاشیے میں آتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 11 سجدے ہیں قرآن پاک میں، اور ہمارے نزدیک 14 سجدے ہیں جو فرض واجب ہیں اور 15واں سجدہ مستحب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں اور 15واں سجدہ ان کے نزدیک بھی مستحب ہے۔ ہمارے نزدیک 14 سجدے یہ ہیں جو قرآن پاک میں آئے ہیں۔ پہلا سجدہ یہاں سورہ اعراف میں ہے، اور اس کے بعد آگے جا کر سورہ 30ویں پارے میں جو آخری سجدہ آتا ہے بس وہاں تک 14 سجدے ہیں، اور سورہ صاد میں ہمارے نزدیک سجدہ ہے، اور سورہ حج میں ایک سجدہ ہے، پہلا دوسرا نہیں۔ یہ 14 سجدے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ صاد میں کوئی سجدہ نہیں، اور وہ سورہ حج کے 2 سجدے مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سورہ حج میں 2 سجدے فرماتے تھے۔ موطا امام مالک کی روایت میں آیا ہے ہمارے نزدیک وہ جو دوسرا سجدہ ہے نا سورہ حج کا، وہ عزائم میں سے نہیں ہے۔ عزائم کا مطلب وہ سجدہ جو فرض اور واجب کے درجے میں نہیں۔ حنفی فقہا نے 2 قسمیں سجدے کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عزائم میں سے ہے ولیست من العزائم، اور یہ عزائم میں سے نہیں ہے، یعنی جو فرض ہے اور جو فرض نہیں ہے۔ تو وہ سورہ حج کا دوسرا آخری سجدہ فرض نہیں مانتے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں پہ سجدہ کرنا مستحب ہے، 15واں سجدہ ہے، کر لے اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سجدے کے مانتے ہیں، دوسرے کو سورہ حج کے اور صاد والے سجدے کو نہیں فرماتے، وہ اس کا حکم نہیں دیتے۔ بہرحال اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 11 سجدے، اس کی تفصیلات فقہا کے یہاں لکھی بھی ہیں۔ یہاں پر جو سجدہ ہے، اب جو واجب سجدے ہیں ہمارے نزدیک، واجب سجدے کی تمام وہ شرائط ہیں جو شرائط نماز کے لیے، وضو کا ہونا یہ فرض ضروری ہے سجدے کے لیے، اگر وضو نہیں ہوگا تو سجدہ بھی نہیں ہوگا۔ بعض تفسیریں جو اردو میں لکھی گئی ہیں انہوں نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ ہمارے خیال میں سجدے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ ان کی غلطی ہے۔ فقہی مسائل میں جب بھی لوگ دخل دیتے ہیں نا پھر ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ حنفی فقہا سارے کے سارے وضو کے باب میں یہ سجدے کے باب میں یہ لکھتے ہیں کہ اس کے لیے وضو کا ہونا یہ ضروری۔ سجدے کا سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کے اللہ اکبر کے اور سجدے میں چلا جائے، جیسے سجدہ کرتے ہیں کہ اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کر لے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کرے اور ناک اور پیشانی اللہ کے لیے زمین پہ رکھے، اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یہ پڑھے جیسے کہ پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس سے بھی اضافہ کرے تو وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھتے تھے اس کو پڑھ لے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے کہ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ، میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کے لیے جس ذات نے اسے پیدا کیا اور اس کی تصویر بنائی، وشق سمعہ وبصرہ، اور اس تصویر اس شکل میں اللہ نے کان بھی دیے اور اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی اچھی ذات ہے پروردگار کی جو اتنی اچھی چیزیں بناتی، بڑی برکت والی ذات ہے اس کی۔ اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے کہ اللہم اکتب لی عندک بہا اجرن، اے اللہ یہ جو سجدہ کر رہا ہوں اس
سجدے کو قبول فرما کے میرا اجر لکھ دے، مجھے ثواب اس پہ عنایت فرما۔ وَضَعَنِّي بِهَا وِزْرًا، اور اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي، اور اللہ اسے میری طرف سے ایسے ہی قبول فرما لے، کما تقبلتها من عبدک داؤد، اللہ جیسے آپ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کو قبول کیا تھا۔ یہ دعا مانگ لے، بہت اچھا ہے، وگرنہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائے، بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے، بس سجدہ یہ سارا سنت کے مطابق ہو گیا۔ بیٹھ کے سجدہ کر لے تو بھی ٹھیک ہے، یعنی بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھنے میں سجدے میں چلا گیا تو بھی ٹھیک ہے۔ اور جہاں جہاں قرآن پاک کے کناروں پر سجدہ لکھا ہوتا ہے نا، یہ واجب ہے سوائے حج کے، سورہ حج کے دوسرے سجدے کے، کہ وہ ہمارے نزدیک سنت ہے۔ اور سجدے کی آیت کو جو شخص پڑھتا ہے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے، اور جو سنتا ہے اس پر بھی واجب، جیسے ہم نے اسے پڑھا ہے یہ بھی واجب ہو گیا، اور جو سنتا ہے اس پر بھی واجب ہو جائے گا جسے آپ نے سنا۔ ہاں کوئی آدمی پڑھے ایسے جیسے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے، تو پہاڑ میں آواز ٹکرا کے واپس آتی ہے نا، تو اصلی آواز تو نہ رہی، وہ تو ٹکراؤ گونج کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ تو گونج کی وجہ سے، یا کنویں میں کھڑے ہو کے کسی نے آیت سجدے کی پڑھی اور اوپر کچھ لوگ کھڑے تھے، تو فقہا لکھتے ہیں جو گونج کی وجہ سے آواز پیدا ہوگی اس کا سبب اس کی زبان سے پڑھنا نہیں ہے، اس کا سبب وہ گونج ہے، پہاڑ ہے، ٹکراؤ ہے، اس وجہ سے وہ ایکو ہی پیدا ہوئی نا۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے سجدہ واجب اس پر نہیں ہوگا، پڑھنے والے پر ہوگا، سننے والوں پر نہیں ہوگا۔ اور اسی سے دلیل لی ہے کہ ریڈیو میں یا ٹیپ ریکارڈر میں اگر وہ کیسٹ چل رہی ہے تو اس سے سجدہ اگر کوئی ہوگا، سجدے کی آیت سنے گا تو اس پہ سجدہ واجب نہیں ہوگا ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک، کیونکہ وہاں زبان سبب نہیں ہے، سبب اس کا وہ ریڈیو یا جو چیز بھی ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے، اس سے۔ تو وہ کہتے ہیں اس سننے والے پر سجدہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح قبلہ رخ ہونا، وضو کا ہونا، یہ سب چیزیں جیسے کہ عرض کیا شرط ہیں سجدے کے لیے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگ قرآن پاک پہ ہی سجدہ کر دیتے ہیں، یہ تماشا دیکھا ہے کبھی، ہے نا؟ اس طرح سجدہ نہیں ہوتا، قرآن پاک کو ایک طرف رکھ لیا جائے اور پھر زمین پر سجدہ کیا جائے، سجدہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ جب سجدے کی آیت پڑھے یا سنے اسی وقت سجدہ کر لے، لیکن ایسے نہ ہو بعد میں یاد نہ رہے، اور وگرنہ اگر یاد رہنے کا ہے تو بعد میں کر لیں۔ ایسے ہی خواتین کے لیے وہ دن جن میں وہ نماز ادا نہیں کر سکتی، ان دنوں میں اگر وہ کوئی آیت کریمہ سن لیں گی تو چاہے براہ راست ہی کسی سے سن لیو، سجدہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کئی دن ہیں، اس حالت میں سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر حالت ایسی ہو مرد و عورت کی کہ غسل کرنا ہے، اس حالت میں سن لے گا تو یہ تو حالت تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس میں سجدہ واجب ہو جائے گا، دونوں کا فرق سمجھے؟ تو اس حالت میں سجدہ اگر سنے گا کوئی کسی سے آیت اس کی تو واجب ہو جائے گا۔ اور بیماری کی حالت میں سجدہ ایسے ہی کیا جائے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، اگر وہ اشاروں سے پڑھ رہا ہے تو اشاروں سے ہی سجدہ کر لے۔ اور نماز میں سجدے کی آیت پڑھنے میں سجدہ 3 طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو سجدہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، جیسے تراویح میں کرتے ہیں، اور اٹھ کے پھر اس کے بعد قرات شروع کر دی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رکوع میں جو جانا ہے اس رکوع میں نیت کر لے سجدے کی، یہ بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور نماز میں سجدہ نہیں کیا بلکہ نماز ہی کا سجدہ تھا، تو وہ اس انسان کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ نماز میں سجدے کی آیت پڑھی تو وہ آیت پڑھنے کے فوراً بعد اصل میں تو نماز میں سجدہ کرنا تھا، اور سورت پڑھ کے پوری کر کے رکوع میں چلے گئے اور اس آیت کو پڑھ کے فوراً سجدہ نہیں کیا تو 2 یا 3 آیتیں اور پڑھ لیں،
سجدہ کر لیا تو بھی درست ہے، اگر اس سے زیادہ پڑھ لیا پھر سجدہ کیا پھر بھی درست ہے، لیکن یہ مناسب نہیں۔ اور نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور نماز ہی میں سجدہ نہیں کیا، اب نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے خیال آیا کہ میں نے سجدہ کرنا تھا، اب کوئی صورت نہیں، اب استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں ہو جائے گا، اور رکوع میں یہ نیت نہیں کی تو رکوع کے بعد جب سجدہ ادا کریں گے تو اس میں سجدہ تلاوت ہو جاتا ہے ادا۔ اختلاف اس میں ہے کہ نیت کرے یا نہ کرے، بعض فقہا کے ہاں تو کہتے ہیں وہ نیت بھی نہ کرے تو بھی ادا ہو جائے گا کیونکہ سجدہ تو اس نے کیا، اس صورت میں تو پھر نماز پوری ہو گئی تو بھی گناہ گار نہیں ہو، لیکن جو کہتے ہیں کہ نیت کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ گناہ گار ہوگا کیونکہ اس نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، یہ نماز کا سجدہ کیا ہے، اس لیے بہتر ہے اس اختلاف سے بچے اور سجدے کی نیت کر لے۔ نماز پڑھنے میں کسی اور سے سجدے کی آیت سنی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ کوئی تلاوت کر رہا تھا، اس نے سجدے کی آیت پڑھی اور آپ نے سن لی، تو اب نماز میں سجدے کی کوئی صورت نہیں ہے کہ اس میں کیا جائے، بعد میں کرنا پڑے گا۔ اور اگر نماز ہی میں کر لیں تو سجدہ ادا ہی نہیں ہوگا، دوبارہ پھر کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا اپنی نماز کو ڈسٹرب کرنے کا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ایک جگہ بیٹھ کے سجدے کی آیت کو بار بار دوہرا رہے ہیں اور آخر میں اس نے ایک سجدہ کر لیا، جگہ نہیں بدلی، بس ایک سجدہ کر لیا، سب کا کافی ہو جائے گا۔ قرآن یاد کر رہا ہے، ایک آیت کو 50 مرتبہ مثلاً پڑھتا ہے تو بس ایک سجدہ کافی ہو جائے گا، اور اگر جگہ بدلتا رہا، تھوڑی دیر یہاں پڑھا پھر تھوڑی دیر وہاں پڑھا پھر تھوڑی دیر بعد، تو مجلس کے بدلنے سے پھر سجدہ اس پہ اسی حساب سے واجب ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی مسجد کا بھی یہی حکم ہے کہ مسجد میں، اس بڑی مسجد ہے نا، یہاں آیت سجدہ پڑھی، پھر اوپر جا کر پڑھ لی، پھر ادھر جا کر پڑھ لی، تو یہ جگہ بہت بڑی ہے، بدل گئی، اس پہ سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اور ساری سورت کو کوئی پڑھ لے اور سجدے کی آیت کو چھوڑ دے، یہ گناہ ہے، مکروہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سجدے کی آیت اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ سجدے سے بچ جائے، تو یہ علیاذ باللہ ایک طرح کا انکار ہی ہے، ظاہر میں یہ گناہ کی بات ہے۔ اور ساری صورت میں کوئی آیت نہ پڑھے، صرف سجدے کی آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ سجدہ واجب ہے، اس کے یہ موٹے موٹے مسائل ہیں۔ عصر کے بعد اگر سجدہ واجب ہو جائے تو اسے اسی وقت کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جیسا اس پہ واجب ہوا ویسے ہی اس نے ادا بھی کر لیا۔ سورہ اعراف کے بعد اب بات آئی ہے سورہ انفال پہ۔